بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین سے رشتہ دیوار و در بھی رکھنا ہے، سنوارنے کے لیے اپنا گھر بھی رکھنا ہے۔ اشعار کی تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ گلزار اردو، سیکنڈ ایئر، اور یہ غزل ہے فاطمہ حسن کی۔ سر نوید خالد، غور سے سنیے گا، بہت ہی آسان غزل۔ اس میں شاعرہ فاطمہ حسن فرما رہی ہیں کہ زمین سے رشتہ دیوار و در بھی رکھنا ہے، سنوارنے کے لیے اپنا گھر بھی رکھنا ہے۔ فرما یہ رہی ہیں کہ ہم انسان جو ہیں زمین پر رہتے ہیں، اور اس لیے زمین کی جو چار دیواری ہے، زمین کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں، جو چیزیں ہیں، ہمیں اسے رشتہ جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ زمین کے جس حصے میں ہمارا گھر ہے، ہم اپنے اس گھر کو مزین رکھیں، خوبصورت رکھیں۔ جس علاقے میں بھی رہیں، وہاں کی جو تہذیب ہے، وہاں کی جو تمدن ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، اس کو برقرار رکھیں چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم گھر کو آباد رکھیں، اور دنیا میں امن و امان برقرار رہتا ہے۔ اگر گھر آباد ہوں گے، سب کے خوشحالی ہوگی، تو امن و امان جو ہے برقرار رہے گا۔ زمین کے در و دیوار سے رشتہ ناطہ رکھیں، اور اپنے گھر کو بھی سنوار کر رکھیں، زمین کی چار دیواری سے رشتہ ناطہ رکھیں اور اپنے گھر کو بھی سنوار کر رکھیں۔ ہوا سے، آگ سے، پانی سے متصل رہ کر انہی سے اپنی تباہی کا ڈر بھی رکھنا ہے۔ یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے نا بہت سے حاسدین ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے تو ہمارے ہوتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ہمارے جو نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان سے احتیاط ہمیں برتنی چاہیے۔ ہم کسی پر بھی جو ہے مکمل اعتماد، اندھا اعتماد نہیں کر سکتے۔ شاعرہ نے 3 چیزوں کا استعمال کیا ہے اس میں، ہوا، آگ اور پانی۔ یہ تینوں چیزیں ضرورت کی ہیں۔ اس سے تو ہم نے متصل رہنا ہے، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہی تینوں چیزیں جو ہیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آندھی طوفان وغیرہ آتے ہیں، سیلاب وغیرہ آتے ہیں، تو اس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے تباہی کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ جتنی بھی فائدہ مند چیزیں ہیں کبھی کبھار نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہیں، اس لیے ان کی تباہی کا ڈر بھی ہمارے سامنے ہو۔ فرمایا جائے کہ آگ، پانی اور ہوا، اس سے متصل رہ کر، اس کے ساتھ رہ کر اس کو استعمال بھی کرنا ہے۔ ہمیں اس کی تباہی کا ڈر بھی رکھنا چاہیے، نمبر 3 ہے ہماری نسل سنورتی ہے دے کر ہم کو، سو اپنے آپ کو بھی شفاف تر بھی رکھنا ہے۔ یہ بھی بہت آسان ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ ہمارے نقش قدم پر چلتی ہیں، اس لیے ہماری زندگی جو ہے وہ پاک صاف ہو، شفاف ہو، اور ہم بہت اچھی طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام اور ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اور ہماری زندگی اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، اور ہماری زندگی کے اندر اگر اچھی خوبیاں اور اچھے اقدار ہوں گے، تو ہماری زندگی میں تمام چیزیں اگر موجود ہوں گی تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دیکھ کر زندگی بسر کریں۔ اگر ہم نیک ہوں گے تو ہماری نسلیں بھی نیک ہوں گی، اور مستقبل میں نہ ہمیں پشیمانی ہوگی نہ انہیں پشیمانی ہوگی۔ پھر مزید
جب وہ نیک لوگ ہوں گے ہماری نسلیں، تو آگے ان کی نسلیں بھی ان کو دے کر چلیں گی، اور ایسے ہی جو ہے دنیا کی سلامتی بھی اسی میں ہی ہے اور بقا بھی اسی میں ہی ہے، کیونکہ نسل در نسل انسان کو چلنا ہوتا ہے۔ تو اگر نسلیں جو ہے وہ نیک ہوں گی، وہ آگے آنے والی نسلیں بھی نیک ہوں گی۔ اس کے بعد اگلے شعر میں شاعرہ فرما رہی ہیں، ہوا کے رخ کو بدلنا اگر نہیں ممکن، ہوا کی زد پہ سفر کا ہنر بھی رکھنا ہے۔ شاعرہ اس میں جو ہے فرما رہی ہیں کہ زندگی جو ہے گزارنا اتنی آسان کام نہیں، کبھی کبھار بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مصیبتیں سامنے آتی ہیں، اور انسان اس وقت صبر اور استقامت سے کام لے۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنے بھی مسائل آتے ہیں، ان کو خندہ پیشانی سے سہ لے، برداشت کرے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے حالات جو ہے نا ناسازگار ہو جاتے ہیں، ایسی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں کہ حالات سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ان حالات کو بدل نہیں کر پا رہے، بدل نہیں سک رہے ہوتے۔ تو شاعرہ یہاں فرما رہی ہیں کہ اگر ہوا کے رخ بدلنا ممکن نہ ہو تو ہوا کے رخ سے اور حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے، انسان کو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہوا کے اس ضرر اور نقصان سے بچتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا بھی ہنر انسان کو آنا چاہیے۔ ہوا کی جو زد ہے، اس کا جو ضرر ہے، نقصان ہے، اس پر سفر کرتے ہوئے، اس پر آگے بڑھتے ہوئے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے، اس کا ہنر بھی ہمیں آنا چاہیے کہ ہم نے آگے جو ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ نشان راہ سے بڑھ کر ہیں خواب منزل کے، انہیں بچانا ہے اور راہ پر بھی رکھنا ہے۔ شاعرہ اس شعر میں فرما رہی ہیں کہ ہم اپنی منزل کے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ تک پہنچانا ہے، ایک لمبی امیدیں ہوتی ہیں، اور ہمارے بہت سے خواب ہوتے ہیں، اور خوابوں کو پورا کرنے میں ہم بہت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ در حقیقت یہ جو خواب ہیں منزل راستہ دکھانے والے نشانوں اور جو رہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان خوابوں کو بچانا بھی ہے اور خوابوں کو سیدھے راستے پر بھی رکھنا ہے، تاکہ ہم خوابوں کی تعبیر پوری کر سکیں اور صحیح راستے پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک ہم پہنچ سکیں۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے یہی کام کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے، اور لائک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن لکھا ہوا نیچے، اس پہ جیسے آپ کلک کریں تو تقریباً 35 کے لگ بھگ جو ہے لیکچر ہم بنا چکے ہیں، وہ سارے جو ہے نا آپ کو شو ہوں گے، نظر آ جائیں گے، اور جو بھی لیکچر اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کو کلک کریں اور وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شعر نمبر 1، حوالہ شاعر۔ یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس غزل کی مشہور شاعرہ فاطمہ حسن ہیں، اور یہ غزل یادیں بھی اب خواب ہوئیں سے ماخوذ ہے۔ تعارف شاعرہ۔ اردو کی مشہور شاعرہ فاطمہ حسن 25 جنوری 1953 کو پیدا ہوئیں کراچی میں۔ فاطمہ حسن کے بچپن کے زمانے میں ان کے والد تہذیب الحسن ڈھاکہ منتقل ہو گئے، چنانچہ فاطمہ حسن نے ابتدائی تعلیم ڈھاکہ ہی میں حاصل کی۔ جب سقوط مشرقی پاکستان کا سانحہ پیش آیا 1971 میں، تو اس وقت وہ ڈھاکہ یونیورسٹی اردو آنرس کی طالبہ تھیں۔
اور 1973 میں کراچی واپس آ گئیں۔ یہاں آ کر انہوں نے جامعہ کراچی سے ایم اے صحافت کی ڈگری حاصل کی اور محکمہ اطلاعات سندھ جریدہ خبرنامہ سے بطور نائب مدیر وابستہ ہو گئیں۔ جریدہ خبرنامہ سے بطور نائب مدیر وابستہ ہو گئیں۔ آج کل اسی ادارے میں ڈائریکٹر تعلقات عامہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد ان کی جو ہے نا تصانیف 4 بہت ہی مشہور: بہتے ہوئے پھول، دستک سے در کا فاصلہ، یادیں بھی اب خواب ہوئیں، فاصلوں سے ماورا۔ مرکزی خیال: زمین کی در و دیوار سے رشتہ ناتا رکھنے اور اپنے گھر کو سنوارنے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں فنی خوبی مطلع غزل کا پہلا شعر، مرات النظیر، اس میں زمین، دیوار، گھر وغیرہ۔ الفاظ معنی تشریح: شاعر فاطمہ جو ہے وہ بتانا چاہیں کہ زمین کی جو 4 دیواری ہے اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اور جس حصے میں ہمارا گھر ہے اس کو بھی جو ہے سنوار کر رکھیں۔ مماثل شعر: باندھ کے رکھا ہے کسی سوچ نے گھر سے ہم کو، ورنہ اپنا در و دیوار سے رشتہ کیا ہے۔ شعر نمبر 2: ہوا سے، آگ سے، پانی سے متصل رہ کر انہی سے اپنی تباہی کا ڈر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعر اور تعارف شاعر کے بعد ان کی مختصر تصانیف۔ مرکزی خیال یہ ہوا کہ فائدہ مند چیزیں کبھی کبھار نقصان کا باعث بن سکنے کا بیان اس میں کیا گیا ہے۔ الفاظ میں نے متصل ملا ہوا۔ اس میں جو فنی خوبی ہے وہ ہے تضاد، کیوں اس میں آگ اور پانی، اس کا جو ہے یہ آپس میں ضد ہے، آپس میں رعایت لفظی بھی ہے، ہوا، پانی۔ اور آگ کا جو ہے اس میں ذکر ہے، ہوا، پانی اور آگ کا ذکر ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے، حاسدین بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تشریح کر دی گئی ہے۔ مماثل شعر: حالات سے شکوہ نہ مقدس سے گلہ ہے، اعراض، یہ شاعر ہیں، میں اعراض میں خود اپنی تباہی کا سبب ہوں۔ شعر نمبر 3: ہماری نسل سنورتی ہے دیکھ کر ہم کو، سو اپنے آپ کو شفاف تر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعرہ، تعارف شاعرہ۔ اس کے بعد تصانیف۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک و شفاف زندگی گزارنے کا عادی بنانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الفاظ معنی شفاف، پاک کو کہتے ہیں، اور تشریح: مماثل شعر ہے: جلتے خیموں میں ہماری نسل روندی جائے گی، یاد رکھے گی ہمارے بعد یہ دنیا ہمیں۔ شعر نمبر 4: ہوا کے رخ کو بدلنا اگر نہیں ممکن، ہوا کی زد میں سفر کا ہنر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعرہ، تعارف شاعرہ، تصانیف۔ مرکزی خیال: حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا ہنر بھی انسان کو آنا چاہیے، اس کا بیان ہے اس میں۔ الفاظ کے معنی نقصان ضرر کو کہتے ہیں۔ تشریح ہو گئی ہے، بتا دی گئی، سمجھا دی گئی تھوڑی بہت۔ مماثل شعر: قدم قدم پہ کسی امتحان کی زد میں ہیں، زمین اب بھی کہیں آسمان کی زد میں ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 5: نشان راہ سے بڑھ کر ہیں خواب منزل کے، انہیں بچانا ہے اور راہ پر بھی رکھنا ہے۔ حوالہ شاعرہ۔ اس کے بعد تعارف شاعرہ،
تصنیف مرکزی خیال ہے کہ خوابوں کی تعبیر پوری کرنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا تذکرہ، الفاظ میں نے نشان راہ، منزل کے راستے کا نشان، تشریح، اور آخر میں مماثل شعر، راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہیں منزلیں، راستے اوزار دیتے ہیں سفر جاری رکھو، راستے آواز دیتے ہیں سفر جاری رکھو، راستے آواز دیتے ہیں سفر جاری رکھو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔